have observed. Acha Sherry, moving on, just staying on this series, we saw some good prospects. We saw good players, batters. Abrar Ahmed was there. So there has been a few positives, but there is one player that stands out the most, and that is Saud Shakil. ٹھیک ہے جب آئے تھے ہی پلیڈ گڈ اننگس, تھوڑی گرٹ دکھائی انہوں نے, اینڈ ہی شوڈ دیٹ کمپیٹیٹیونیس دیٹ وی وانٹڈ ٹو سی. آف کورس اٹ واز ناٹ ایٹ دا سیم لیول ایز وٹ وی سو فرام سرفراز احمد ان دس سیریز, بٹ اگر آپ سعود شکیل کی بیٹنگ کو دیکھیں, ان کا اسٹرائک ریٹ دیکھیں, ان کی شارٹ سلیکشن دیکھیں, اینڈ when I don't mean to say کہ his short selection is bad, but deciding when to go for the big shot, when to score boundaries, when to rotate strike and everything. How do you rate it? And I ask this question in a perspective کہ کیا سعود شکیل ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان یہ میچ نہیں جیت سکا اور یہ سیریز نہیں جیت سکا؟ obviously سعود شکیل کو جو لے کر آئے تھے, I mean he's been part of the squad for quite some time. اس کو بیچارے کو چانس نہیں مل رہا تھا, تو جب فواد عالم کو ڈراپ کر کے اس کو اناؤنس کیا تھا تو کافی obviously criticism ہوا تھا کہ فواد کو آپ کیسے ڈراپ کر سکتے ہیں. So keeping that background in mind, جو سعود شکیل نے کیا ہے is just extraordinary. جس طرح سے اس نے آ کے نمبر 5 کی پوزیشن اس نے آ کے ہولڈ کی ہے اور کروشل اس نے اننگس کھیلی ہیں, I still feel کہ that 94 runs innings, he should have won that game for Pakistan. اس کو اتنا بوسٹ ملنا تھا نا اس میچ وننگ اننگ کے بعد کہ آپ you can only imagine. تو وہ ایک کافی ڈس اپوائنٹنگ چیز تھی میرے لیے ایز اے فین. مگر یہ کہ اس کو سٹارٹس ملے, وہ سینچری نہیں کر پایا انگلینڈ سیریز میں, اور پھر اس دفعہ پہلے آئی تھنک اس ٹیسٹ میں ہی اس کی سینچری تھی پہلے اننگز میں. یس رائٹ. تو اس کا اسٹارٹ ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے, بٹ دی اونلی تھنگ از کہ ناؤ دا ریئل ٹیسٹ بگنس, کہ اب کیونکہ اسٹارٹ اس کا اچھا ہو گیا ہے, اب جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن لوگوں کی اب ہائی ہو گئی ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ ہے, ڈیپینڈیبل ہے, اس پہ ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں یہ میچ. ہی ہیز اے بگر شو ٹو فل ناؤ. اب دیکھنا ہوگا کہ موونگ آن وہ یہاں سے اپنے کیریئر کو کیسے پیس کرتا ہے. آئی اسٹل فیل کہ اس کو تھوڑا سا ابھی بھی ٹیمپرامنٹ اس کا بہت اچھا ہے. ہی کین ریئلی فائٹ اٹ آؤٹ ان دا مڈل, تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے. مگر جہاں تک بہت بات ہو رہی ہے کہ سعود شکیل نے بہت سلو کھیلا, پرٹیکولرلی آئی تھنک آفٹر لنچ جو سیشن تھا بفور ٹی, وہ جو سیشن تھا نا وہ کافی سلو کھیلا ہے. اور اس کی ریزن ان لوگوں نے یہ بھی, آئی تھنک سرفراز نے بھی اور باور نے بھی اس پہ بات کی کہ جی کہ ہماری وکٹس کافی گر گئی تھیں, وی ور 80 for 5, اور بھی ہمیں پارٹنرشپ چاہیے تھی, اور ہمیں وہ بیسکلی وہ سیشن پلے آؤٹ کرنا تھا. اور پھر اس کے بعد ٹی کے بعد جا کے انہوں نے دیکھنا تھا کہ بھائی کہ ٹی کے بعد کیا سچویشن ہوتی ہے, اینڈ ویدر اور ناٹ وی کین چیز اے ٹارگیٹ ڈاؤن اور ناٹ. تو آئی مین اسٹریٹجکلی دیٹ واز فائن. مگر میرا جہاں پر جو تھوڑی سی ایک آبزرویشن ہے وہ یہ کہ سرفراز جو ہے وہ آئی تھنک 60-70 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہا ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ 100 کر رہا ہے تو وہ 120-130 بالوں پہ وہ اپنی 100 کر رہا ہے. سعود شکیل کی جو آج اننگس تھی اس نے تقریباً آئی تھنک ٹو بی پرسائز اس نے شاید 146 بالز کھیلی ہیں آج, اور اس نے 32 رنز بنائے. تو لائک ٹیسٹ کرکٹ کے لحاظ سے دیٹس اے ویری گڈ اننگس. ٹھیک ہے کہ اس نے ہی لٹرلی بیٹڈ فار سو لانگ ود سرفراز, اور اس نے ایک پلیٹ فارم دیا اینڈ واٹ ناٹ. مگر بات پھر وہ آئی تھی کہ وی ڈرو دا گیم فار, آئی مین 15 رن چاہیے تھا ہمیں جیتنے کے لیے, اینڈ دین وی اینڈیڈ اپ ڈرائنگ دا ٹیسٹ میچ. تو وہاں پہ وہ بات آ رہی ہے کہ جی کہ سعود نے بہت سلو کھیلا. اینڈ اگر آپ دیکھیں تو
آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ کو یو جسٹ ہیو ٹو ایدر لک فار 1 or 2 باؤنڈری ایوری 3-4 overs, یا پھر آپ ایٹ لیسٹ سنگل ڈبل اس طرح سے کر سکتے تھے کہ ایک اوور آپ پہ, کیونکہ میجورٹی تو اسپنرز نے بالنگ کرائی ہے. Yep. رائٹ, تو اس میں آپ تھوڑا سا چانس زیادہ لینا چاہیے تھا. اور اس سعودی جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ان کا ایک ریگولر اسپنر ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ریگولر اسپنر بھی نہیں تھا. Exactly. وہ بریسویل نے 3-4 وکٹیں لی ہیں, ہی از این آل راؤنڈر, تو وہ Yep. کوئی کوئی پراپر اسپنر نہیں ہے. And Sherry, sorry, let me just ask you one thing. Bracewell, the same spinner that always gives us hard time in T20, right? رائٹ, Okay. اور آج بھی وہ 4 وکٹیں لے آج کے بھی گیا. 4 wicket لے گیا. تو یہ جو پرابلم ہے نا, یہ ہماری بہت بڑی پرابلم ان ساری سیریز میں سامنے آئی ہے کہ ہم لوگ اسپنر پہ جو ہے نا بہت ہی ویک نظر آ رہے ہیں. لیکن ہم ایک ہوتا ہے نا, چلیں آپ اسپنر کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسپنرز کو وکٹ مل رہی ہیں. یہاں تو نہ آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور آپ وکٹس بھی دے رہے ہیں. Right. تو یہ جو ایک چیز ہے نا, یہ ذرا سی اس پہ میرے خیال سے بہت زیادہ ہماری بیٹنگ کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اسپنرز پہ بہت ہلکے ہو گئے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ, مگر ہم لوگ ہو گئے ہیں اسپنرز پہ بہت ہلکے. ہو گیا, حالانکہ we used to be really good against spinners. مطلب اسپنرس کو کھیلنا ہماری اسٹرینتھ تھی ایکچولی, like no matter where you play in the world. ایگزیکٹلی. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت جیسے بہت کوئی اسپننگ ٹریک ہو نا کہ چلیں گز گز ٹرن ہو رہا ہو بال, یا کوئی ایسا اسپنر لگا ہوا جس کو اتنا ٹرن مل رہا ہو, تو چلیں سمجھ میں بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا اسپنر کو نہیں کھیل پا رہے. ریگولیشن اسپن بال جو ہیں, جو نارمل آف اسپن بال ہے یا نارمل لیگ اسپن, ہمارے تو بہت سارے بیٹرز ایسے ہیں جو لیگ اسپنر کو پک ہی نہیں کر پا رہے ہیں, یعنی کہ وہ ریڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ لیگ اسپن ہے کہ فلپر ہے کہ گوگلی ہے کیا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ تھوڑی ایک میرے لیے کافی الارمنگ ہے کہ ہم لوگ ہمارے جو بیٹرز ہیں وہ اسپن پہ اتنے کیسے جو ہے وہ ویک ہو گئے, اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شہریار, یہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور اس کو کھول کے دیکھیں نا کہ لیگ اسپنر والی بات, یار ہماری ٹیم میں کوئی لیگ اسپنر بڑے عرصے سے آیا نہیں ہے. سو اٹ میکس می تھنک کہ ڈو دے ایون ہیو اے لیگ اسپنر ان دا نیٹس. مطلب آر دے پلئنگ انف لیگ اسپن ان دا نیٹس. ان کو مطلب باقی بالرس تو ہمارے پاس ہیں, اب تو برار بھی آ گیا, مسٹری اسپنر آل دیٹ, بٹ جو ایک پراپر لیگ اسپنر آپ کا ہوتا ہے جس کے پاس فلپر ہو, اسٹریٹ ون ہو, گوگلی ہو, آپ کا جو آپ کا کنوینشنل لیگ اسپنر ہوتا ہے. I haven't followed Pakistan's domestic circuit as much as you have in the last few months. تو like do we have enough leg spinners جو ہمارے بیٹرز کو آ کے بال کریں, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا چاہے نیٹس ہو؟ یار اس طرح سے تو نہیں ہے, لائک یاسر شاہ والا کیلیبر تو نہیں ہے, مگر کچھ ینگ پلیئر ہیں جو کھیل رہے ہیں. مگر مسئلہ اس کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پلیئرز چلیں شاید لیگ اسپن اتنی نہ کھیل رہے ہوں, مگر لیفٹ آرم اسپن تو کھیل رہے ہیں نا. نواز ہے, نعمان علی ہے, اچھے خاصے یہ لوگ لیفٹ آرم اسپنر بالر ہیں. پھر ڈومیسٹک میں 2-3 ینگ لڑکے ہیں, وہ کافی اچھے ہیں. ایک وہ علی عثمان تھا لاسٹ ایئر, وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر تھا. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم تو کسی بھی ہر ٹائپ کے اسپنر کو وکٹ دے رہے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. عبداللہ شفیق جو ہے وہ واکنگ وکٹ بنا ہوا ہے لیفٹ آرم اسپن کے سامنے. تو اسی طرح آف اسپن ہے. اب وہ ریگولیشن آف اسپن بالنگ ہے, اس پہ جو ہے نا وہ ہمارے یعنی کہ بابر تک آف اسپن پہ آؤٹ ہو کے جا رہا ہے. یس, تو یہ جو چیز ہے نا, وہ میرے خیال سے اٹس آل اباؤٹ کہ ہم لوگ جو ہے نا بیٹرز خاص طور پہ ہمارے جو ہے نا وہ اس طرح سے ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں اسپن کو. اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی, کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. مگر نہیں کر پا رہے, یا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے یا دے جسٹ ناٹ ایبل ٹو فوکس آن دا اسپنرز. مگر یہ کہ I just don't understand why. And especially بابر, because بابر کے سامنے خاص کر T20 میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی اسپنر آتے ہیں نا تو I mean
I always get scared. I'm like, यार, I'm always praying and Babar's playing against Spain in T20 खास करके यार बस ये overs निकल जाए किसी तरह विकेट ना चली जाए. अच्छा, one more thing on this topic Shahryar कि हमने बात की कि साउथ अफ्रीका की जो innings थी, he scored maybe 30 odd runs playing 100 plus balls. So test match के perspective में it's a good innings, really good innings actually, because he was able to see off the overs, stay on the wicket ये वो. लेकिन फिर बात आती है वही जो मॉडर्न क्रिकेट की हम बात करते हैं, which many people talk about. क्या ये इनिंग्स मतलब, और लेट मी पुट दिस क्वेश्चन दिस वे कि क्या हमारा माइंड सेट सिर्फ टेस्ट मैच बचाने तक महदूद हो गया है? बिकॉज वी डोंट सीम टू मेक एन एफर्ट टू विन अ टेस्ट मैच, एंड वी बीन सीइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. लाइक जब भी हमारे बैटर्स खड़े होते हैं पिच पे, तो इट्स मोस्टली अबाउट सेविंग द टेस्ट मैच, नॉट विनिंग द टेस्ट मैच. अगर आप इसका कॉन्ट्रास्ट देखें दूसरी टीमों का, तो दे आर ऑलवेज फाइंडिंग अ वे टू विन द टेस्ट मैच. और हम हमेशा बहुत कम मार्जिन से ही हारते हैं, अगर चाहे हम सेशंस हार रहे हैं, चाहे हम टेस्ट मैच हार रहे हैं. इनफैक्ट अगर जो आप पहली इनिंग्स की लीड भी देखें ना, इंग्लैंड वाले मैचेस के और न्यूजीलैंड वाले मैचेस के, तो ये लीड्स भी बहुत सिमिलर थी, 40, 50, 60 रन के आसपास. तो इज इट फेयर टू से कि अगर हम इस माइंड सेट को थोड़ा सा ट्वीक करें, मेंटली हम इस चीज पे फर्म हो जाए कि यार हमने मैच जीतना है, हमने कोई ना कोई रास्ता निकाल के मैच जीतना है. जैसे आपने बात की कि 2-3 ओवर्स में 1-2 चौके लगाते थे या कुछ ऐसे करते थे. तो ये डू यू थिंक इट्स फेयर टू से कि इट्स अ मेंटल ब्लॉक दैट वी आर जस्ट अनेबल टू कम आउट ऑफ? नहीं, ये तो खैर हमारे प्लेयर्स का है, इशू रहा है, काफ़ी अरसे से रहा है और अभी तक है कि ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट. जब आप मैच बचाने जा रहे हैं तो यू हैव टू स्टे ऑन द विकेट. ठीक है, आपको बॉलें ज़्यादा से ज़्यादा डॉट करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो लेना है, तो उसमें अगली टीम को एफर्ट डालनी है आपको या तो आउट करने की, और आप उस पर रिलाई करते हैं कि अगली टीम जो है ना मुझे गंदी बॉल कराएगी तो मैं रन लूंगा. राइट. वेयर एज जहां पर आप ये कहते हैं कि यार कि मैं टारगेट चेस करने जाऊंगा, तो आप पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रन बनाना. और फिर अगली टीम के पास अपॉर्चुनिटी ये होगी कि भाई कि उनको पता है कि अगर आप उनको टारगेट कर रहे हैं तो उनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा है. राइट. हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो ये ट्रांजिशन नहीं कर पाते कि हम लोग डिफेंसिव खेलते हैं, ठीक है, हम मैच बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हम डिसाइड करते हैं कि यार हम चेस पे जाएंगे. राइट. और फिर हम जब चेस पे जाने लगते हैं तो हम विकेट लूज करना शुरू कर देते हैं. फिर हम जो है ना रिट्रैक्ट होते हैं और बोलते हैं नहीं यार अब हम दोबारा से मैच बचाने की कोशिश करते हैं. तो हम लोग बिकॉज कि हम लोग जो है वो हारने से हमारा एक है कि यार हम हार ना जाए, लाइक ए सेट के, क्योंकि अगर ये वही वाली बात है ना, जैसे बहुत कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि भाई कि हमें चेस करना चाहिए था, हमें ये चेस करना चाहिए था. भाई ठीक है, अगर ये पहले सेशन से ही चेस करने जाते और आउट हो जाते सारे, और आप टेस्ट मैच हारे जाते, तो फिर इन्हीं को ही ब्लेम जाता. फिर आप कहते कि ये आपको पूरा दिन आपको स्टे करना चाहिए था विकेट पे, आपको टीम के लिए खेलना चाहिए था एंड सो फोर्थ. तो मेरे ख्याल से वही वाली पर बात आ जाती है ना कि क्योंकि उन लोगों को खुद इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं प्लेयर्स को भी कि यार कि मैं आउट हो जाऊंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, पता नहीं अगला मैच खेलने को मिले ना मिले, अगला मैच में खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा. और अगर कैप्टन की बैकिंग है तो मैनेजमेंट की बैकिंग नहीं है, मैनेजमेंट की बैकिंग है तो कैप्टन की बैकिंग नहीं है. ये हमारे सामने ये चीजें होती रही हैं. राइट. हर एरा में हमने ये चीजें देखी हैं. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ये क्लोज मार्जिन से टेस्ट मैचेस हार रहे हैं. वरना अगर आप देखा जाए हमने इंग्लैंड की 3 टेस्ट मैच की हम सीरीज खेले, सिवाय मेरे ख्याल से जो आखिरी टेस्ट मैच था उसके अलावा हम दोनों टेस्ट मैच हमें जीतने चाहिए थे, इजीली जीतने चाहिए थे. ठीक है. फॉर दैट मैटर तीसरा टेस्ट मैच भी हम शायद चेस कर रहे थे, नहीं हम डिफेंड कर रहे थे, सॉरी, तो वो तो शायद दूसरा था. मगर पहले दोनों टेस्ट मैच हम चेस कर रहे थे और हम बहुत कोई बड़े मार्जिन से वो मैचेस नहीं हारे. राइट. ठीक है. इसी तरह पहला वाला टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो गया, बट ये वाला टेस्ट मैच जो है वो हम 15 रन से जो है ना हम रह गए. तो
وہی ایگزیکٹ مسئلہ پھر وہیں آ کے کھڑا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ وی آر ناٹ بریو انف ٹو میک دیٹ ٹرانزیشن کہ یار کہ ہمیں یہ میچ جیتنا ہے یا ہمیں یہ میچ بچانا ہے، اور ہم ڈبل مائنڈ ہو کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ میچز کو لوز کر رہے ہیں. Right. And Shariar, when I say کہ ہمارا وہ mindset سیٹ ہے, I'm not particularly, and we're not particularly targeting, one or two players. It's basically the mindset of the whole team. And if I just build upon that slightly, میں یہ بھی کہوں گا کہ, as a fan, I would expect کہ جیسے ہماری ٹیم کے, we have openers, we have upper middle order, we have lower middle order and all that. تو ideally, the team management or the captain would say to the openers, I need you guys to score 100 runs, and then anything above 100 is bonus. I don't care if you get out after, you to make 100. اس کے بعد جو آپ کے ون ڈاؤن سیکنڈ ڈاؤن ہے ان کے اپنے ٹارگیٹس ہیں کہ اوکے آئی نیڈ یو ٹو اسکور ایٹ لیسٹ دس مینی رنس ان دیس مینی اوورس، اینڈ اف یو سی دا بال ٹرننگ، اف یو سی سم ڈیفیکلٹیز، دین یو گو ٹو اے بیک اپ پلان. آپ کو یاد ہوگا میشیگن میں جب ہم کھیلا کرتے تھے، خاص کر جب میں نے 40 اوور کرکٹ اسٹارٹ کی تھی جی ڈی سی سی وائٹس کے ساتھ، تو عامر خواجہ یاد ہوں گے آپ کو، ہمارے ایک بہت زبردست ٹیم میٹ، وہ ہمیشہ ہمارے کیپٹن سے لٹرلی ایوری سنگل گیم ہی یوز ٹو ایس دا سیم کوشچن کہ یار آپ کا پلان کیا ہے اور آپ کا بیک اپ پلان کیا ہے. اینڈ آور کیپٹنس نیور ہیڈ اینی پلان لیٹ الون بیک اپ پلان. سو دیٹ آلویز یوز ٹو اسٹارٹل می، کیونکہ میں نے تو ہارڈ بال کھیلی ہی میشیگن میں آ کی تھی، تو ہم تو گلی کرکٹ جب کھیلتے تھے ہمیں کیا پلان، ہم نے کہا بھائی جا اٹھ کر اس کو کھیل جا کے اس طرح سے. تو بٹ اٹ یوز ٹو میک می تھنک کہ لائک آل آف اے سڈن وائی آر پیپل so concerned about having plans. تو مجھے کبھی کبھار ایسی فیلنگ آتی ہے کہ شاید وہ جو انسیکیورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو وہ مینٹل ویکنیس کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں شاید ہم پلانس بھی نہیں بنا پا رہے، کیونکہ ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ یار اگر ہم نے پلان دیا تو وہ اس بندے کا جو آلریڈی ایک ہوتا ہے نا، آپ ایز اے آپ بالر ہیں یا بیٹسمین ہیں، تو آپ کی ایک نیچرل وہ ہوتی ہے، انٹویشن ہوتی ہے، یا آپ کی ایک نیچرل کیپیبلٹی کہہ لیں، یا ایک تھوڑا سا جھکاؤ کہہ لیں نیچرلی، کہ میں نے ایسے ہی کھیلنا ہے، میرا اسٹائل آف پلے یہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم لوگ شاید ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو پلان دیا تو اس کا جو نیچرل اسٹائل آف پلے وہ امپیکٹ نہ ہو جائے. سو لیٹ سی وٹ ہیپنس. بٹ نہیں، میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اصل میں پرابلم ایک ہوتا ہے، آپ پلان تو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا پلیئر کا کام ہے، انڈیویجول پلیئر کا کام ہے. اب آپ اس کی صرف ایگزامپل سب آپ اسی ٹیسٹ میچ سے اٹھائیں کہ شان مسعود پلئنگ ایٹ نمبر 3، اتنی رسپانسبل پوزیشن ہے نمبر 3، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے آپ شارٹ سلیکشن دے گئے ہیں، وہ جس طرح وہ آؤٹ ہو کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ اسپنر بالنگ کرا رہا ہے، آدھی وکٹوں پر آپ آ کے اسٹمپ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی وہ جس طرح سے آؤٹ ہو کے گیا آپ دیکھیں، یعنی کہ وہ چارج کر رہا ہے اسپنر کو، اور وہ جو ہے نا سرکل کے اندر فیلڈر کو جو ہے نا کیچ دے کے چلے گیا بھائی، رائٹ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو ایک کوچ کیپٹن یا کوچ آپ کو ایک پلان دے کے بھیج رہا ہے بھائی کہ آپ کو، ہم پازیٹیو کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں پازیٹیو کرکٹ کھیلنی ہے، صحیح ہے، پہلی اننگز میں ہی اسٹرک 3 4، ٹھیک ہے، 11 بالوں میں اس نے 20 رن بنائے، اور پھر اسی اوور میں وہ آؤٹ ہو کے چلا جاتا ہے، رائٹ. تو اب ٹھیک ہے، اب اس کا بلیم کس پہ آ رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد جی محمد یوسف آئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، لوگوں نے ساری توپیں ان کے پر رکھ دیں گے جی کہ آپ پلان نہیں، آپ لوگوں بیٹسمین سے بات نہیں کر رہے، آپ جو ہے نا کیا وجہ ہے کہ ان کے ٹیکنیکل ایشو ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ شان مسعود از ناٹ این انڈر 19 پلیئر، وہ کوئی ابھی ٹیم میں نہیں آیا ہے، لائک ہی از ناٹ، دس از ناٹ ہز فرسٹ سیریز، وہ اتنا ایکسپیرینس پلیئر ہے، اور وہ جس طرح سے آؤٹ ہو کے جا رہا ہے، ہی کین اونلی بلیم ہم سیلف کہ یار کہ یو آر بیسکلی تھروئنگ یور وکٹ، رائٹ. ٹھیک ہے. تو میرا جو ماننا ہے وہ یہ کہ ہمارے بیٹرز بعض دفعہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں مڈل میں جا کے کہ آپ ان کو جتنا مرضی پلان دے دیں، وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایگزیکیوشن ہی اتنی بیکار ہوتی ہے کہ آپ بولتے ہیں یار کہ بھائی یہ یعنی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بہت کوئکلی اپنی نیچرل ٹینڈنسی پہ واپس گر جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا بھائی آپ پازیٹیو کرکٹ کھیلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آ کے بس اندھا دھند مارنا شروع کر دیں. ایگزیکٹلی. پازیٹیو کرکٹ اگر آپ نے واقعی میں دیکھنی ہے تو آج آپ سرفراز کی اننگز دیکھیں. یس. دا وے ہی پیسڈ ہز اننگز, جس طرح سے اس نے پورا کیری کر کے لے کے چلا ہے, کیونکہ میجورٹی آف دا رنز جو ہے وہ سرفراز نے بنائے, کیونکہ ایک طرف سے یہ شاید میرے خیال سے ایک ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہے کہ شاید سرفراز نے ہی ساؤتھ کو بولا ہو کہ تم ایک اینڈ سنبھال ایک کے اینڈ رکھو, سنبھال کے رکھو, I'll make the runs. Yeah. and then and I'll take more risk. Right. مگر دا پوائنٹ اس کہ وہی والی بات ہے کہ یہ پھر بیک فائر بھی کر سکتا ہے نا. اگر ایک بندہ ایک اینڈ پہ بالکل ہی رن نہیں کر رہا اور دوسرا جو ہے نا وہ زیادہ رن کر رہا ہے, اگر اس پوائنٹ پہ وکٹ چلی جاتی ہے آپ کی تو پھر اٹ وڈ بیک فائر نا. ایگزیکٹلی. تو مجھے بس یہ ہے کہ مجھے جو یہ لگتا ہے وہ یہی کہ اگر آپ نے اتنی بالز کھیل لی ہیں نا جہاں پر آپ 80 100 150 بالیں کھیل رہے ہیں, تو یار پھر اس ٹائم پہ تو دین آپ یو جسٹ ٹیک دیٹ گیم اوے فرام یور اپوزیشن. دیر از نو پوائنٹ کہ ان کو جو ہے نا they even have a chance to win that test match. اگر آپ اتنا آپ وہاں پہ اسٹک کر گئے ہیں اور آپ فارم میں بھی ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اتنا اچھا پارٹنر بیٹنگ کر رہا ہے, there should be no way جہاں پر آپ جو ہے نا you still end up 15 run short. Exactly. And I was going to say, it hurts a lot because especially because it was just 15 runs at the end of the day.